بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب الجنائز کی 1240ویں حدیث پاک پر کلام ہوا تھا، یعنی یہ ترتیب کے اعتبار سے بخاری میں 1240ویں ہے اور کتاب الجنائز میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا سلام کا جواب دینا، دوسرا مریض کی عیادت کرنا، تیسرا جنازوں کے ساتھ جانا، چوتھا دعوت قبول کرنا، اور پانچواں چھینک لینے والے کو جواب دینا۔ تو ان سب پر اس سے پچھلی حدیث میں چونکہ اسی مضمون پر مشتمل حدیث تھی، ہم اس پر تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ اجمالی طور پہ بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ سلام کا جواب دینا اس وقت واجب ہوتا ہے جب سامنے والے نے اتنی آواز سے سلام کیا ہو کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچی۔ چنانچہ اگر کسی نے بس یوں دور سے ہاتھ ہلایا یا مطلب اور کوئی اشارے وغیرہ یا اور کسی لفظ کو جو آپ ہمارے خاندان کے اندر یا بعض اوقات ہمارے محلوں میں، ہمارے عرف میں، ہمارے دوستوں کے درمیان رائج ہے، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جیسے ہائے ہیلو کرتے ہیں تو اس کا کوئی جواب دینا واجب نہیں۔ کوئی ہمیں کہے السلام علیکم، کم از کم اتنا کہے اور ہمارے کانوں تک آواز پہنچ جائے تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں اس کی تلقین ہے۔ دوسرا مریض کی عیادت کرنا۔ عیادت کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جانا اور ہمدردی کے چند جملے کہنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسے مایوسی سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا، ان تمام کا مجموعہ عیادت کرنا کہلاتا ہے۔ یہ اگر مطلب کسی محظور شرعی سے خالی ہو، یعنی مثال کے طور پہ غیر مرد ہے وہ کسی غیر عورت کی تو نہیں کر سکتا، اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو پھر یہ منع ہوگا۔ یا اسی طریقے سے کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے اور اعلانیہ طور پہ اس کی تشہیر بھی کرتا ہے، ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کی جا کر عیادت کی جائے۔ اس لیے تقدیر منکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، یعنی جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تقدیر کو، تو یہ ایک عقیدہ صحیحہ جو ضروریات دین میں سے ہے اس کا انکار کرنا لازم آ رہا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور چونکہ کلمہ گو جب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، تو اس کی عیادت نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بھی ایسا شخص کہ جو کسی برائی کے اندر بہت زیادہ معروف ہو، چاہے وہ صحیح مسلمان ہو، مثال کے طور پہ شرابیں بیچتا ہے، جوئے کے اڈے چلاتا ہے یا منشیات فروش ہے، تو ایسے شخص سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے قریب نہ جائیں کہ بد کے قریب جاتے ہیں تو بدنامی لازم آتی ہے۔ ہاں، جیسے اب باہر کے ملکوں میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں اور غیر مسلمین ان کے اطراف میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس مصلحت صحیحہ کی بنا پر کہ اگر ہم ان کی عیادت کریں گے یا 2 جملے ہمدردی کے بول دیں گے، جیسے ہاسپٹل وغیرہ جا کر دیکھ لیا کہ ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت داخل ہو، یا کم از کم جو ایک بین الاقوامی فضا چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف غلط فہمی کی کہ یہ مطلب شدت پسند ہوتے ہیں اور غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چیز ختم ہو اس کے ذہن سے، ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو چنانچہ مسلمانوں کی دشمنی یا اسلام دشمنی کبھی بھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہونے پائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمانوں یا اسلام کی مخالفت کرنے لگے گا تو انشاءاللہ عز و جل ایسے ہمارے بھائی بہنوں کا رویہ ان کے لیے ایک بہترین دلیل بنے گا کہ وہ ان مخالفین کو خود جواب دیں گے کہ نہیں، مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں اور ہم اس مخالفت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ایسے ایسے وقت میں ہمارے قریب آئے تھے، ہمدردی کا اظہار کیا تھا، محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح مصلحت کی بنا پر ظاہری برتاؤ کرتے ہوئے کسی کافر کی بھی عیادت اس زمانے میں کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مصلحت صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ جی ہمارا تو ایک دوست ہے، ہم اسے جا رہے ہیں، تو ایسی تو دوستی بھی شریعت نے منع کی ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسرا تھا یہ جنازوں کے ساتھ جانا۔ اس میں بھی پوری تفصیل میں بیان کر چکا تھا کہ جنازہ کس کا ہونا چاہیے اور ساتھ جانے کا کیا مطلب ہے۔ دعوت کو قبول کرنا اور چھینک لینے والے کا جواب دینا، یعنی جب کوئی چھینکے
اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اچھا ہوتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس میں تفصیل بتا چکا تھا کہ ایک مرد ہو تو کیا کہنا ہے، دو مرد ہوں تو دو سے زیادہ ہوں، پھر ایک عورت ہو، دو عورتیں ہوں، دو سے زیادہ عورتیں ہوں۔ یہ پچھلا پروگرام اگر میرے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح دعوت قبول کرنے کے بارے میں بہت لمبی تفصیل ہے، وہ سب میں نے عرض کی تھی، تو وہاں پہ ذرا دیکھ لی جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی کفنہ، یعنی جب میت کو کفن میں لپیٹ دیا جائے تو پھر اس کے پاس آنے کا باب۔ اس میں دو حدیثیں ایک جگہ مجتمع کی ہیں، حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اپنے اساتذہ سے، اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے خبر دی۔ انہوں نے بتایا، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا رہی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صنح کے مقام میں واقع اپنے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یعنی صنح کا مقام تھا، وہاں تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے آئے، حتیٰ کہ مسجد میں ٹھہرے، پھر کسی شخص سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آئے، میرے پاس آنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوتی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی آپ پر ایک سوتی چادر ڈال دی گئی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے کو کھولا، پھر آپ پر جھک کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا، پھر رونے لگے، پھر کہا کہ آپ پر میرے باپ فدا ہوں، اے اللہ کے نبی، یعنی اے اللہ کے نبی آپ پر میرے والد فدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر دو اموات کو جمع نہیں کرے گا۔ اس کی تشریح میں آگے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر دو اموات کو جمع نہیں کرے گا، بہرحال وہ موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی، یعنی یہ جو بظاہر ایک دنیا سے رخصت ہونا، سو اس موت کو آپ پا چکے ہیں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹھ جائیں، انہوں نے وہ باتیں جاری رکھیں، آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جائیں، انہوں نے پھر باتیں جاری رکھیں، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ جو گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کی چل رہی تھی وہ رک گئی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد حمد و صلات کے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تم میں سے جو شخص فرض بالفرض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ اصل میں صحابہ کے شدت غم کو کم کرنے کے لیے تھا، اور بڑے ہی نفیس انداز سے آپ نے خطبہ دیا، اس میں کسی کے لیے کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے نبی تھے اور نبی نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے، تو کسی کے ذہن میں بھی یہ تصور پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد کثیر لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی ہے تو اس وقت وہ تمام لوگ مجتمع ہیں، پچھلے لوگ بھی ہیں جو راسخ العقیدہ ہیں، انہوں نے مذہب اسلام میں بہت وقت گزارا، سرکار کی کثیر صحبت کو اختیار کیا، اور ان کے نظریات انتہائی پختہ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جلدی ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، ریسنٹلی ایمان لے کر آئے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے، یقیناً دین کو سمجھتے ہوئے اور عقائد کی پختگی ان حضرات کے لیے ابھی تھوڑا سا عرصہ لگے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حکیمانہ انداز سے کہ کسی کی بھی ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے کہ جب نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ ہمیشہ دنیا میں ہی رہتے ہیں، کبھی بھی ان پہ وفات ظاہری قائم نہیں ہوتی، یہ خیال کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے پھر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔
اور یہ بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہو اور ابھی اتنا زیادہ عرصہ انسان کو ریاضت میں اور علم سیکھتے ہوئے نہ ہو، تو بعض اوقات وہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان ظاہری چیز کا بھی اس کے لیے ایک انکار سا کر دے، اگرچہ صحابہ کرام سے متوقع نہیں تھی، میں سے قطع نظر آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ تو پھر ایسے موقع پر کہ جب جوش عقیدت بھی ہو اور وہ جوش عقیدت انسان کو کسی ایسی طرف لے جائے جو ہمارے بظاہر شرع کے خلاف ہو، تو اس سے پھر روکنا اس وقت کے مقتدر علماء کا کام ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمام شرعی معاملات جانتے ہیں، عقائد بھی سب کچھ صحیح ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، اور اسلامی نظریات بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب اچانک گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک ہی خاندان کے 5-6 جوان بچے اس میں شہید ہو گئے، اب ان کی لاشیں جب گھر میں آتی ہیں تو ایک دم شور سمجھ جاتا ہے، افراتفری ہو جاتی ہے، رونا پیٹنا مچ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انتہائی جب صدمہ طاری ہوتا ہے تو بسا اوقات توجہ ان احکام شرع کی طرف نہیں رہتی، ان تعلیمات شرع کی طرف نہیں رہتی کہ جو وہ عرصہ دراز سے سنتے سناتے آئے ہیں، سیکھتے سکھاتے آئے ہیں۔ اس وقت پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے بھئی ایسا نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے بعض مائیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، شوہر جوان تھا فوت ہو گیا، ماں ہیں، بیٹا جوان تھا فوت ہو گیا، بہنیں ہیں، خاص طور پہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ روتی ہیں بہت زور سے اور بڑی پریشان ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتے، جیسے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا ہی بیٹا نظر آیا تھا مارنے کے لیے، یا کوئی بیوہ یہ کہے، بچی جوان ہے ابھی شادی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا ہی سہاگ کیوں چھینا۔ اب یہ شکوے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی غیر مناسب ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام سے قطع نظر میں ابھی آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم اچانک آنے والا صدمہ انسان کو ان چیزوں کی طرف سے اس کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے جنہیں وہ عرصہ دراز سے سنتا رہا ہے، جو ان حرکات کے خلاف ہیں۔ تعلیم شرع اس سے منع کر رہی تھی، لیکن صدمے کی وجہ سے انسان کی توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ یہاں بھی اب یہ معاملہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ جوش عقیدت تھا، اور اگر آپ اس ذرا ماحول میں اس تصوراتی اعتبار سے صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں تو آپ خود غور کریں کہ جو نبی معجزے دکھا رہا ہو، جس کے چہرے انور پر نگاہ ڈالنا بہت بڑی عبادت ہو، جس کی برکت سے نزول وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہو، جس کی بارگاہ میں آ کر انسان اپنی حاجات پیش کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرمائیں تو بڑی بڑی مشکلات دور ہو جائیں، جو برکات اور رحمتوں کے نزول کا منبع اور مرکز ہو، وہ جب ایک دم ہمارے درمیان سے چلا جائے ظاہری اعتبار سے، تو یقینی سی بات ہے کس قدر آپ سوچئے کہ صدمے کی کیفیت ہوگی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اس شدت غم اور صدمے کی شدت والی کیفیت سے صحابہ کرام کو نکالنا چاہتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں پہ یہ مفہوم تھا کہ صحابہ کرام کو تیاری کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، جو کمالات اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ ہر فرشتہ، کوئی بھی نبی، مخلوق میں سے کوئی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، ہم نظیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود خالق ہے، مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آنی، وہ اس سے فنا سے اور عارضی ہو یا دائمی ہو ہر قسم کی موت سے پاک و صاف ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں ایک عرصے تک دنیا میں رہنا ہوتا ہے، اور پھر وعدہ خداوندی کے تحت، وعدہ خداوندی کے مطابق ان کے اوپر بھی وفات طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قبور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ الگ عقیدہ، اس پہ ایک الگ بحث ہے، اور انشاءاللہ بھی آگے ہم اس پہ میں کلام کروں گا کہ پھر وہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں جا کر زندہ ہو جاتے ہیں یا نہیں، اور بالکل ایک جیسے حیات ظاہری ہوتی ہے ویسی ہی حیات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے یا نہیں فرماتا، یہ آگے ایک بحث ہے، تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہ بس آپ ذرا اس پس منظر میں ذرا تھوڑا سی ہماری گفتگو کو دیکھیے گا تو آپ کو حدیث کا صحیح محمل اور صحیح جس کانٹیکٹ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو فرما رہے ہیں،
وہ صحیح بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعد حمد و صلات کے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک آپ پر وفات ظاہری طاری ہو گئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، صرف اللہ کے رسول ہیں شاکرین تک۔ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی آپ نے تلاوت کی۔ اور راوی کہتے ہیں اور اللہ کی قسم لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ابھی نازل کیا ہے۔ دیکھا اب یہ میں نے جو ابھی آپ کو ساری بات بتائی کہ توجہ ہی نہیں رہی تھی، بالکل ایک دم وہ کوئی بہت ہی عظیم اور عزیز اور قریبی ہستی اور جو انتہائی بابرکت ہستی اور اچانک دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اگر آپ کے ماں باپ فوت ہوئے ہوں، کسی نے کوئی ہمارے بہن سن رہے ہوں ان کے استاد فوت ہوئے ہوں، کوئی جن سے آپ کی بڑی عقیدت محبت تھی ان کی وفات کی اطلاع آپ کو ملی ہو، تو آپ سوچئے کہ کیسے ایک دم انسان متحیر ہو جاتا ہے۔ مجھے میرے استاد محترم حضرت عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا پتہ چلا تھا تو آپ یقین کریں کہ قلبی کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بڑی محبت تھی ان سے، اور بڑی عظیم شخصیت تھے، بڑے مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑی عظیم شخصیت تھے۔ تو ایک دم دل پہ بہت ہی صدمے کی کیفیت اور ناقابل بیان کیفیت، اور ایسی کیفیت کہ خبر کا یقین حاصل نہ ہو، اس طریقے یعنی دل انکار کر رہا ہو کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل میں کیفیت صحابہ کرام پر اس سے کہیں زیادہ مضبوط طریقے سے اور زیادہ سخت کیفیت تھی۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ابھی نازل کیا ہے، حتیٰ کہ اس آیت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی، اور لوگوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر اس آیت کو یاد کر لیا، یعنی ذہن میں لے آئے۔ پس جس بشر نے بھی اس آیت کو سنا وہ اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس حدیث کی مکمل اور وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ